حضور فرماتے ہیں میرے سارے باپ پاک ہیں، میری ساری مائیں پاک۔ یہ پاکوں کا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ ناپاک لوگ ناپاکی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی سوچ اتنی، میرے نبی پاک ہیں، ان کے سارے باپ پاک ہیں، ان کی ساری مائیں پاک۔ اور میں آپ چارانے کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں ڈال دے گا؟ سوچنے کی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نسب بیان فرمایا، ممبر پر رونق افروز کے اللہ تعالی نے مجھے بہتر لوگوں میں، بہتر علاقے میں، بہتر قبیلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سارا بیان کیا۔ میں باپوں کے لحاظ سے، قبیلے کے لحاظ سے، شہر کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ حضور خود میلاد بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو سلسلے چلے، ایک بنی اسرائیل کہلاتا ہے، ایک بنی اسماعیل کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام آگے حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے نبی کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور تک کوئی اور نبی نہیں، ان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 21 پشتوں تک حضور نے خود نام لیے، حضرت عدنان تک، اس سے اوپر نام نہیں لیے۔ کوئی لیتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ نام ثابت اس طرح نہیں، جہاں تک حضور نے بیان کیا بس وہیں تک۔ حضرت عدنان سے یہ نور منتقل ہوتے 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 حضرت عبد المطلب میں آ گیا۔ کس میں آیا؟ نام بتاؤ حضرت عبد المطلب کا، پوچھ رہا ہوں، کوئی بتائے؟ سنتے ہو مجھ سے یاد نہیں؟ ان کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد کیا نام تھا؟ یہ ان کا نام تھا۔ وہ حضرت ہاشم کے بیٹے تھے، کنیت نک نیم پکارا جانے والا نام ابو الحارث۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بال والے کو۔ شیبہ کس کو کہتے ہیں؟ سفید بال۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت آپ کے سر میں کچھ بال سفید تھے، تو یہ نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ عبد المطلب نام کیسے پڑا بس یہ بتانا تھا، اس لیے آپ سے نام پوچھا۔ آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے ان کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب۔ اصل نام کیا تھا؟ شیبۃ الحمد۔ پکارا کیا جاتا ہے؟ جس سے پوچھو عبد المطلب عبد المطلب۔ یہ میں نے کیوں آپ کو روک کے یہ بات کی ہے؟ آج میں نام رکھوں عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں، فوراً فتویٰ لگاتے شرک ہے۔ اس سے چھوٹا فتویٰ ان کے پاس ہے نہیں، سیکھا ہی اتنا ہے، اور کوئی درجہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، فٹ شرک۔ اچھا کیوں جی، کیوں شرک ہے جی؟ عبد کے بانا بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، تو تم نے عبد النبی نام رکھا، تو عبد النبی کا مطلب نبی کی عبادت کرنے والا، عبد الرسول رسول کی عبادت کرنے والا، عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کی عبادت کرنے والا۔ میں نے کہا اچھا ابو کے کیا معنی؟ ابو باپ، ابو کے معنی باپ کے ہیں نا، تو ابو الاعلی کے کیا معنی ہوئے؟ اعلی کا باپ، یہی معنی ہوئے نا۔ تو سجدے میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی، تو اللہ ہے۔ یا پھر فرعون نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، تو یا تو فرعون نے کہا اور یا پھر اللہ کے لیے کہتے ہیں۔ تو یہ ابو الاعلی، اعلی کا باپ، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ کا باپ تو ہو نہیں سکتا، پھر کس کا باپ ہوا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہم سے لڑتے ہو، ہم عبد النبی نام رکھیں تو تمہیں چڑ ہوتی ہے؟
عبد الرسول نام رکھے تو تمہیں مرچیں لگتی ہیں؟ آؤ مجھے بتاؤ عبد المطلب کے کیا معنی؟ اس لیے میں نے آپ کو یہاں روکا. آج یہ مسئلہ سن لو. یہ حضرت عبد المطلب اپنی ننیال مدینہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے ننیال ماں کی طرف کے رشتہ دار مدینہ میں تھے، وہاں پیدا ہوئے. والد کا پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اپنی والدہ کے پاس رہے. ایک دن آپ مدینہ منورہ میں بچوں کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ ایک شخص جو عبد مناف کی اولاد میں سے تھا، اس کا گزر ہوا وہاں سے. وہ بھی کھڑا ہو کر دیکھنے لگا. جب آپ تیر نشانے پر مارتے تو فرماتے ابن ہاشم سید البطحا، میں ابن ہاشم ہوں، سید البطحا، مکے کا سردار ہوں. اس شخص نے آپ کو بلا کے پوچھا تم ہو کون؟ فرمایا میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں. اس شخص نے مکہ پہنچ کر مطلب بن عبد مناف کو کہا میں نے تمہارے بھتیجے کو مدینے میں دیکھا ہے. مکہ آیا اور اس نے آ کر مطلب بن عبد مناف، جو عبد مناف آپ نے ابھی نام سنا نا، حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم اور ان کے دادا کا نام عبد مناف، تو اسی عبد مناف کا بیٹا مطلب مکے میں رہتا تھا. تو اس نے آ کر ان کو بتایا میں نے تمہارے بھتیجے کو مدینے میں دیکھا ہے، اور تعریف کر کے کہنے لگا کیا تیر انداز ہے اور کتنا خوبصورت ہے اور کتنا اچھا ہے، ایسے لڑکے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لڑکے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیا مطلب تمہارا بھتیجا اس کا باپ نہیں ہے، اس کو لے آؤ. چنانچہ وہ مطلب اسی وقت تیار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے اور واپسی پر آپ کو اپنے ساتھ لے گئے. اور آتے ہوئے آپ کی والدہ کو اس وجہ سے اطلاع نہیں دی کہ وہ بھیجنے سے کہیں انکار نہ کر دے. تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، 7-8 سال کی عمر، سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا. اس نے پکڑا اور اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں سے اجازت لے کے لائے تھے. جب سفر طے کیا تو مستقل سفر کر رہے تھے، دھول اڑ رہی تھی، دھوپ لگ رہی تھی. تو مکے میں داخل ہوئے مطلب، تو لوگوں نے ان کے ساتھ ایک لڑکے کو، بچے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو اب مطلب نے شرم کی وجہ سے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا، بجائے بھتیجا بتانے کے کیا کہہ دیا؟ میرا غلام ہے. کیوں کہ اس وقت چہرے کا رنگ تھوڑا سا دھوپ کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے متغیر ہوا تھا. تو اس نے کہا میں بتاؤں گا کہ میرا بھتیجا، تو لوگ کہیں گے یہ تو لگتا نہیں ہے، اس کا تو رنگ تیرے جیسا نہیں، اس کا تو یہ حال ہے. تو اس وقت شرم کی اور کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، کیونکہ لباس بھی جیسا تھا وہ کوئی خاص نہیں تھا. تو لوگوں نے آپ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. عبد بمانا غلام، عبد کمانا، آواز آئے زور سے بولو. عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام. مطلب اللہ کا نام نہیں ہے، مطلب اللہ کا نام نہیں. تو مطلب کا غلام ہو سکتا ہے تو نبی کا نہیں ہو سکتا. عبد النبی کا مطلب نبی کا غلام، عبد الرسول کا مطلب رسول کا غلام، عبد المصطفیٰ کا مطلب مصطفیٰ کا غلام. تمہیں غلامی پسند نہیں، ہم اس غلامی کو بادشاہی سے بہتر سمجھتے ہیں. لفظ عبد بمانا غلام قرآن سے سن لو. یہ نہیں کہ صرف عبد المطلب دلیل ہے، قرآن ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اللہ فرماتا ہے اپنے غلاموں کے نکاح کر دو. یہاں عبادکم، کم ضمیر عباد مضاف، کم مضاف الیہ، یہ تمہارے غلام. تو کیا کہو گے؟ تمہارے بندے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں کیا کہا؟ اپنے حبیب سے فرمایا قل یا عبادی، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اے میرے غلاموں، اے میرے بندو. تو حضور نے بھی فرمایا قرآن سے بھی ثبوت مل گیا. اب عبد الرسول نام رکھنا ہرگز غلط، اونچی
بس یہ بات آپ کو سمجھانی تھی.